السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے ذہن میں آئے ہوئے جو سوالات ہیں آپ اسی وقت اسٹوڈیو پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. آج جو آیت پڑھی ہے سورہ نبا کا دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں شروع میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کر سکتی ہے، جس ذات نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، جس ذات نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس پر چل سکتے ہو، جس ذات نے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، جس ذات نے دن بنایا تاکہ تم اس میں رزق معاش تلاش کر سکو، کیا وہ ذات اس پر قادر نہیں؟ ضرور. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کو سرکشوں کا ٹھکانہ بنایا ہے، وہ اس میں ایک لمبی مدت رہیں گے. احقاب کا لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد جیسا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں طریقہ ہے کہ بیلنس رکھتے ہیں، جب جہنم کا تذکرہ آیا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ متقین کا اور جنت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے. وکواعب اترابا، جوان ان کے لیے حوریں ہوں گی. وکأسا دہاقا، بھرے ہوئے پیالے ہوں گے جس کو چاہیں جب چاہیں پی سکیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. بعض مرتبہ انسان جس وقت آرام کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، اس وقت کوئی شور و شغف برداشت نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے بالکل کوائٹ ہو، کسی قسم کا کوئی شور، کوئی آواز نہ ہو. جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قسم کی لغو بات، کوئی جھوٹ بات نہیں سنیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا
वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। कोई गुनाह की बात, कोई लग़्व बात जन्नती नहीं सुनेंगे सिवाय सलाम सलाम सलाम। फ़रिश्ते गुज़रते हुए सलामुन अलैकुम कहेंगे, जन्नती आपस में मिलेंगे तो सलामुन अलैकुम कहेंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, अल्लाह ताला जन्नतियों के दिलों को ऐसा पाक साफ़ कर देंगे कि एक भाई की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। एक दूसरे की कदूरत, दिल में जो कीना है, दुश्मनी है, सब अल्लाह निकाल देंगे। तो यहाँ भी फरमाया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, ये नेमतें जो मिल रही हैं जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, बदला है रब की जानिब से, और अता है पूरा पूरा हिसाब के साथ। जज़ा कहते हैं किसी ने कोई काम किया, आपने उसके बदले में वो काम उसको कर दिया, या जैसे मज़दूर ने काम किया, आपने उसके बदले में उसकी मज़दूरी दे दी, यह हो गया जज़ा। तो आमाल के बदले में नेमतें मिलेगी, ये लफ्ज़ जज़ाउन से पता चलता है। लेकिन आगे फ़ौरन दूसरा लफ्ज़ है अताअम मिर रब्बिका, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, ऐसी अता होगी जो पूरी पूरी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये नेमतें अल्लाह की तरफ से अता हैं। तो दोनों लफ्ज़ों को अल्लाह ने एक ही आयत में जोड़ दिया। अगर जज़ाए अमल है, इसका मतलब ये है कि हमने जो नेक आमाल किए उसके बदले में जज़ा है, और अगर अताए रब मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से महज फ़ज़ल है। वह हदीस याद कीजिए जो आपने बारहा सुनी होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी इंसान जन्नत में जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से जाएगा, यानी अपने अमल की वजह से नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से जाएगा। सहाबा किराम ने एक सवाल किया, अजीब व गरीब। सहाबा किराम के जो सवालात हैं बिल्कुल बरमौका, हमारे भी जहन में वही सवालात आ सकते थे। सहाबा किराम ने सवाल पूछकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए आसानी पैदा फरमा दी। पूछा वला अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी यही मामला है कि आप भी अमल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया नाम इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, अल्लाह मुझे अपनी रहमत के साए में ढांप लेगा। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक्त हमारे कोई नेक साहब बहुत इबादत गुज़ार थे, उसका इंतकाल हुआ, ख्वाब में देखा, उनसे पूछा अल्लाह के यहाँ कैसा मामला गुज़रा? फरमाया कि मैंने 500 साल अल्लाह की इबादत की थी। बनी इसराइल में उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 500 साल अल्लाह की इबादत की थी। क़यामत में जब अल्लाह के सामने पेश हुआ, क़यामत में नहीं, जब अल्लाह के सामने पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ मेरे फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैंने कहा या अल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन मेरी वो 500 साल की इबादत का क्या? यानी मैंने 500 साल जो इबादत की उसके बदले में क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा, फ़रिश्तों से कहा कि इस आदमी को जहन्नम से 500 साल की मसाफत पर लेके चले जाओ, यानी काफ़ी दूर, जहन्नम से काफ़ी दूरी के फासले पर। जब वहाँ पहुँचे हैं तो प्यास से उनके हलक में कांटे चुभने लगे, बेताब हो गए, लेकिन वहाँ पानी का कोई नज़्म नहीं, क्योंकि वो तो जहन्नम का एरिया आ रहा है, अज़ाब का एरिया शुरू हो रहा है वहाँ से। इतने में देखा कि एक साहब जा रहे हैं वहाँ से, उनके हाथ में खूबसूरत प्याला है जिसमें पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे ये पानी दे दे। उसने कहा कि ये पानी फ्री नहीं है, इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। कहा कितने पैसे? कहा यहाँ पैसे पाउंड नहीं चलते हैं, यहाँ इबादतें चलती है। इस एक गिलास की कीमत है 500 साल की इबादत। अब इनकी जान निकलने के करीब, प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहा ठीक है, मेरी वो
عبادت لے لے لیکن مجھے یہ پانی گلاس دے دے. گلاس دے دیا ان کو، اب خالی ہاتھ ہو گئے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا لے کر آؤ. لے کر آئے تو کہا دیکھ لیا. اب یہاں ندامت سے سر جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے اس طرح کے کتنے گلاس پانی دنیا میں پی لیے؟ ایک گلاس پانی کی یہ قیمت ہے. 500 سال کی عبادت تم نے اس کے بدلے میں جھٹ سے دے دی. دنیا میں ایسے ہزاروں گلاس پانی پی چکے ہیں، کیا اس کے بدلے میں تم نے کچھ کیا؟ تو یقیناً ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کے صلے میں نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. حسابہ کا لفظ یہاں پر آیا، عطاء من ربک عطاء جزاء من ربک عطاء حسابہ. حسابہ کا یہ مطلب ہے کہ پورا پورا دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا فضل بے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ بندہ خوش ہو جائے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. یہ جو اوپر کی آیت میں جزاء من ربک آیا ہے تو رب کون؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب جو آسمانوں کا، وہ رب جو زمینوں کا، اور وہ رب جو اس آسمان و زمین کے درمیان کا رب ہے. رحمان ہے، بڑا مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے بات بھی کر نہیں سکے گا. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس وقت ملائکہ اور روح اور ملائکہ صف باندھے ہوئے حاضر ہوں گے. بعض علماء نے روح کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم ہے جن کو روح کہا جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرشتوں سے ایک الگ مخلوق ہے جس کا نام روح ہے. تو گویا فرشتوں کی ایک صف ہوگی اور جو مخلوق روح ہے اس کی ایک صف ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں بات کر سکیں گے مگر وہی جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے. وقال صوابا، اور وہ بھی صحیح درست بات کرے گا. یعنی اس دن کسی کو رب کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو اجازت ملے گی وہ بولے گا اور وہ بھی صحیح بات بولے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تم کو ڈرایا اس عذاب سے جو قریب میں آنے والا ہے. ہر انسان کی موت کا وقت قریب ہے، اس لیے عذابًا قریبا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے انسان دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے. قرآن مجید میں یہ تعبیر استعمال کی قدمت یدا، ما قدموا وما تقدموا لانفسکم. یہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں اس کو ہاتھوں کا کیا ہوا عمل، پیروں سے کیا ہوا تب بھی یہ عمل ہاتھوں کے کیے ہوئے میں شمار ہوتا ہے. آنکھوں سے کیا ہوا عمل، کانوں سے کیا ہوا عمل، گویا ہر عمل جو ہمارے جسم سے صادر ہوتا ہے سب کو انسانی جسم سے نکلا ہوا عمل کہا جا سکتا ہے. لیکن عربوں کی یہ تعبیر ہے ما قدمت یدا یا بما کسبت اید الناس، اس کا مطلب ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا عمل. اور قدمہ کا مطلب آگے بھیج دینا. ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمارا حساب و کتاب ہم سے آگے جا رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے. نیک عمل کر رہے ہیں یہ بھی آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. کل کے لیے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اس نے. قیامت کے دن کو لفظ غد سے تعبیر کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کتنا قریب ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح قیامت بہت قریب ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیج رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما قدمت یدا، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن کہ ہر نفس پالے گا جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں اور جو برے اعمال کیے ہیں، گویا اس کے سامنے رجسٹر کھول دیا جائے گا، دیکھ لو یہ تم نے کیا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر تمنا کرے گا اس دن کاش میں مٹی ہو جاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حق تعالی شانہ انسانوں کے حساب و کتاب سے پہلے جانوروں کا حساب و کتاب لیں گے۔ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو ہارن اور سینگ دیں گے اور وہ اس بکری کو مار دے گی، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے لیے جنت و جہنم تو ہے نہیں۔ اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جس طرح ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں، ہمارے لیے بھی کاش ایسا ہو جائے۔ کافر یہ تمنا کریں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جزا اور سزا نہیں ہے جانوروں کے لیے، تو پھر یہ حساب و کتاب، سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تو اس کو بھی سینگ دیا جائے، یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ جتنے انسان اس وقت محشر میں حاضر ہیں ان کو عبرت ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ جب جانوروں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے تو یقیناً ہمارا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ان کے سامنے یہ معاملہ کیا جائے گا۔ سورہ نبا میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، جس میں یہ آرگیومنٹ اور بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور پھر درمیان میں حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر ارشاد فرمائے اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قابل فرش بنایا کہ تم اس پر چلتے ہو، دن اور رات کا تذکرہ فرمایا، بارش کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آگے دوسری سورت شروع ہوتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، 5 صفات ذکر کی ہیں فرشتوں کی، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ وہ فرشتوں کی صفات ہیں جو انسانی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ پہلی آیت میں کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ کر نکالنے والے، جان نکالتے وقت جو کھینچ کر جان نکالتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ سکرات اور قبر اور یہ تمام مراحل کو ذکر فرمایا، اس روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے کافر کی جان نکالنے پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ ہیبت ناک شکل میں، خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور جس وقت وہ آتے ہیں دیکھ کر ہی ان کو کانپنے لگتا ہے، اس کے بعد اس کی جان کو ایسے سختی سے نکالتے ہیں جیسے اس کی مثال دی کہ کوئی کانٹے دار برانچ اور ڈالی آپ کے پاس ہو، اسٹک ہو، اور ریشم کے کپڑوں میں وہ لگ جائے، اس کے بعد آپ اس کو کھینچنے لگو تو تار اور کانٹے کبھی ریشم کے اس طرف کبھی اس طرف سے کھینچتے چلے جائیں، اس طریقے سے اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور مفسرین نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ اس وقت اس کو عذاب دکھتا ہے، نظر آتا ہے، اس لیے اس کی جان جو روح ہے وہ چھپتی ہے ادھر سے ادھر، وہ نکلنا نہیں چاہتی، اور فرشتے اس کو زبردستی کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور مومن کی روح کو انتہائی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور اس کے لیے بشارت لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ بہت نرمی کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، جیسے گندے ہوئے آٹے کے اندر بال ہو اور اس کو کھینچ کر نکالا جائے،
اتنی اطمینان اور آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکلی جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی ہم نے بہت سے کافروں کی روح نکلتے دیکھی لیکن وہ اطمینان کے ساتھ تھے، اور ہم نے بہت سے مومنوں کو دیکھا کہ وہ تکلیف میں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کا پرسکون ہونا کافر کا اور ظاہری طور پر مومن کا تکلیف میں ہونا یہ معتبر نہیں، در حقیقت اس کی روح کے اندر، اس کے اس وقت دل کے اندر جو کیفیات ہے وہ ذکر کی ہے قرآن نے۔ اور جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا یقین ہے کہ ٹھیک اسی کیفیت کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، تیرنے والے، جس طرح تیرنے کے لیے جو شخص اترتا ہے پانی میں وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جاتا ہے، فرشتے اسی طرح ہواؤں میں اور آسمانوں میں تیر رہے ہوتے ہیں، روح کو لے کر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو لے کر آتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، آگے بڑھنے والے فرشتے۔ فالمدبرات امرا، رب کے حکم کی تدبیریں کرنے والے، جو امر کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ یہ 5 صفات کے بعد فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی چیز ہو کر رہے گی۔ پھر قیامت کا تذکرہ کہ جب یہ فرشتے موت کے متعلق اس کا تذکرہ ہے تو موت کے بعد جو آنے والی چیز ہے وہ قیامت ہے۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، چورا چورا ہو چکے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، اچانک وہ ایک میدان میں ہوں گے۔ ساہرہ کہتے ہیں ایسا میدان جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، کوئی اونچا پن کہ کوئی ٹیلا ہو، کوئی گڈھا، کوئی نیچلا، کچھ نہیں، بالکل فلیٹ، بالکل پلین میدان، ہموار زمین ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب میدان حشر قائم کیا جائے گا وہ زمین بالکل فلیٹ، بالکل ہموار ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، یہ اللہ کی طرف سے قیامت کے قائم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ حشر قائم ہوگا اور بالکل ہموار میدان کے اندر ہوگا۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ ہاں یہی وہ موقع ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اور یہ واقع ہونے والا تھا، اسی کا تم کو انکار تھا۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پر ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ واقعہ قرآن مجید میں جن نبی کا ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 28 ایسے پارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہے، صرف 2 پارے ایسے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، اور نہ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ تجلی دکھائی، اور وہ تجلی کیا تھی؟ درخت پر سے آگ گر رہی تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت وہاں ملی ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا تذکرہ سورہ والنازعات میں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ابھی جاری رہے گا۔ بریک کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس وقت اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔